ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی قرآن اسٹڈی اردو کی اور انگلش کی جو ہے اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 154 سے۔ تو پہلے جس طرح ہم ہمیشہ انگلش میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں، تو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 6، آیت نمبر سورہ 6 آیت 154۔ And we gave Moses the scripture complete with the best commandments and detailing everything, and a beacon and mercy that they may believe in meeting their law۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو بہترین احکامات کے ساتھ مکمل اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی اور ایک روشنی اور رحمت ہے، تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر یقین کر سکے۔ آگے ہے ورس 155۔ This too is a blessed scripture that we have revealed. You shall follow it and lead a righteous life, that you may attain mercy۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تم اس کی پیروی کرو اور نیک زندگی گزارو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پہلے میں ان دو آیات کا جو ہے وہ کر لیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس پر تھوڑی سی بہت سمپل اور واضح آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے پہلے جو موسیٰ کو جب بھیجا تھا تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسکرپچر بھیجا تھا، ایک کتاب بھیجی تھی، کتاب دی تھی اس کو، جس میں جو بہترین احکامات جس کے اندر تھے، اور وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مکمل کتاب تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کی جو تفصیل تھی وہ اس کتاب میں بیان کی تھی جو کہ موسیٰ کو دی گئی تھی، اور وہ انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ کتابیں بھیجتے ہیں، یہ اسکرپچر بھیجتے ہیں، تو وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، ان کا یہ بھیجنا جو ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں انسان رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روشنی ہے اور رحمت ہے۔ روشنی یوں ہے کہ ہمارے جو دماغ جو بالکل بند اور ہر چیز سے غافل ہوتے ہیں، اور وہ واقعی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسکرپچر پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی آپ کے دماغ پہلے بند تھے اور ایک دم سے جیسے کھلے ہیں، ایک دم سے جیسے ان میں روشنی سی آئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بڑی واضح طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے جب فرمایا ہے کہ یہ فرماتے ہیں اپنے اسکرپچرز کے بارے میں کہ یہ ایک روشنی ہے انسانوں کے لیے، تو وہ واقعی صحیح معنوں میں یہ تجربہ ہوا ہے کہ یہ واقعی روشنی ہی ہوتی ہے، کہ ایک دم سے انسان کو اس وقت جب یہ سمجھ آتی ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرا دماغ جو ہے وہ پہلے کس قدر اندھیرے میں تھا، اور ایک دم سے اس کو کیسے زندگی کا مقصد، دنیا کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کی ہستی، ان کا وجود ہر چیز میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک وہ خوبصورتی ہے، وہ علم ہے کہ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے آپ کو فوراً نظر آتا ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ کتنی عظیم اور کیسی ہے، کیسے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، کیسے انہوں نے یہ مجھے عطا کی ہیں، کیسے انہوں نے مجھے
خود میری تخلیق کی ہے، اور کتنی کمپلیکیٹڈ تخلیق ہے جو بنی ہوئی ہے، لیکن کتنی مکمل ہے۔ پھر آپ کو ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر طرف جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور ان کی وجود اور ان کی ہستی کا ثبوت ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو موسیٰ کو انہوں نے کتاب دی تھی، اس میں بھی ان اس وقت کے لوگوں کے لیے مکمل احکامات تھے، اور تفصیل کے ساتھ تھے ہر چیز کی۔ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 155 میں بھی فرما رہی ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں، کہ یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے، اور اسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ تو ہمیں جو جن کو کے پاس یہ کتاب بھیجی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اس کی پیروی کرو، اور تم نیک زندگی گزارو۔ نیک زندگی کیا ہے؟ نیک زندگی ہے جب ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے کسی وہ دوسرے طریقوں سے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کے ہوں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق جب انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اسی کو نیک زندگی گزارنا کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شراب نہیں پینی، تو اگر جو شراب نہیں پیتا اس سے اگر پی بھی رہا تھا پہلے تو اس سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے کہ میرے مالک نے یہ مجھے حکم دیا ہے، تو یہ وہ نیکی ہے۔ نیک زندگی اس نے زندگی پر آنا جو ہے بسر کرنا شروع کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں کہ جوا نہیں کھیلنا، قتل نہیں کرنا، بیٹیوں کو وہ غربت کی خوف سے قتل نہیں کرنا، جو یتیم ہیں ان کی جو ہے ان کا دھیان رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کے جو ہمارے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق ہے ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، والدین کے سامنے اف نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو جب انسان یوں سارے کام کرتا ہے اور باقی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جھوٹی گواہیاں نہیں دینی، کرپشن کسی قسم کی بھی کوئی بےایمانیاں اور کچھ نہیں کرنا، یہ سب جب انسان ان سب جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے جب ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں پر لے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ایسے کرنا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں نیک زندگی، وہ نیک زندگی ہوتی ہے۔ باقی یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ بےایمانیاں بھی کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ رشوتیں بھی دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، لیکن آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ماتھوں پر بڑے بڑے نشان ہیں، تو آپ کا خیال ہوگا، روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کا خیال ہوگا کہ یہ ہم نے نیک زندگی کا کرائٹیریا جو ہے اس کے اوپر ہم بالکل بالکل فٹ ہو گئے ہیں، صحیح ہے، یہی ہے، باقی جو ہے وہ کوئی بات نہیں۔ تو وہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ بہت واضح ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس میں یہی حکم دیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت کتاب جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، ہم اس کے مطابق اس کی پیروی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور وہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ وہ اپنا رحم ہمارے اوپر کس طرح ہم حاصل کریں گے؟ مالک کا رحم، اپنے خالق کا رحم، وہ اس کا انہوں نے صرف یہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور یہی اس پر عمل کرنے سے اس دنیا میں ہی ہماری زندگی جو ہے وہ اتنی سکون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو کہ قرآن میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پرفیکٹ پیس میں ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ ہیپینس ہوتی ہے، وہ کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس، وہ کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانیوں میں نہیں آتے ہیں۔
ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں تو وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے ہے، وہ اس میں شکایتیں نہیں کرتے، اس میں کسی قسم کی آبجیکشن نہیں کرتے ہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، کوئی واویلا نہیں مچاتے ہیں، بلکہ وہ اس میں اپنی آپ کو فوراً اس آزمائش میں ایک شاندار کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی تھی، وہ فوراً اس کو صحیح کرتے ہیں۔ اب آگے میں 156 ورس جو ہے آیت نمبر اس کو پڑھتی ہوں، 156۔ Now you can no longer say the scripture was sent down to two groups before us and we were unaware of their teachings۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کی تعلیمات سے بے خبر تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اب قرآن کے آنے کے بعد اب کوئی انسان جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اس کے پاس کوئی کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں رہ گئی ہے یہ اس قسم کی کہ ہم اگر ہمیں بھی جیسے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی یا عیسیٰ کو اسکرپچر دیا گیا تھا، تو یا پہلے کو اگر ہمارے پاس بھی ایسے کوئی نبی آتا اور ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی تو ہم ان سے بھی بڑھ کر اچھے اور تابعدار اور فرمانبردار ہوتے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس بھی ایک بابرکت کتاب آ گئی ہے جو مکمل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے اور وضاحت ہے اس میں ہر چیز کی، احکامات کی، سب کچھ۔ تو اس لیے اب کوئی انسان جو قرآن کو ماننے والا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پر کتاب نہیں آئی ہوتی تو آئی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم اپنی زندگی ان تعلیمات کے مطابق بسر کرتے۔ لیکن اب کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب بھیج دی ہے جو قیامت تک رہے گی، اور ہر انسان جو ہے وہ اس تک اپروچ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو، اگر اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو تو۔ آخرت یہاں کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی ابدی ہوگی، اگر اس کی اس سے فکر ہے تو وہ یقیناً اس کے پاس کتاب موجود ہے، اور وہ جو ہے اس کو تفسیر اس کو پڑھ سکتا ہے، اس میں راستہ اپنا ڈھونڈ سکتا ہے ہمیشہ کی خوبصورت زندگی گزارنے کا، کیونکہ یہ اس میں مکمل روشنی ہے، اور وہ روشنی ہمیں لے جاتی ہے اس ٹھکانے کی طرف، اس خالق اور مالک کی طرف جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور جنہوں نے ہمیں یہ بھیجا ہے، اور جنہوں نے ہمیں اوپر ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں درجے دینے ہیں، جو کہ کون کس نے کس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق کیسے گزاری، کتنی گزاری، کس حد تک گزاری، اس کے حساب سے اس کو وہاں پر جو ہے مقام اس کے تعینات کیے جائیں گے۔ تو اب کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے پاس تو علم نہیں تھا، میرے پاس تو کتاب نہیں تھی۔ اب میں آگے پڑھتی ہوں آیت نمبر 157 سورہ نمبر 6 کی۔ تو اس کی ہیڈنگ ہے میتھمیٹکس دا الٹیمیٹ پروف۔ اس کا نیچے انگلش میں ورس پڑھتی ہوں۔ Nor can you say, if only a scripture could come down to us, we would be better guided than they. A proven scripture has now come to you from your Lord, and a beacon and a mercy. Now, who is more evil than one who rejects these proofs from God and disregards them? We will commit those who disregard our proofs to the worst retribution for their heedlessness۔ اس کا اردو کا ترجمہ ہے، پہلے ہیڈنگ کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، ریاضی حتمی ثبوت۔ اب جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے، نہ ہی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
ایک ثابت شدہ کتاب آ چکی ہے، اور ایک روشنی اور ایک رحمت۔ اب اس سے بڑھ کر برا کون ہے جو اللہ کی طرف سے ان ثبوتوں کو مسترد کر دے اور ان کو نظر انداز کرے؟ جو لوگ ہمارے ثبوتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم انہیں ان کی غفلت کا بدترین عذاب دیں گے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم پر کاش کوئی کتاب نازل ہوتی تو جو پہلے کے لوگ تھے، جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ہم ان سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے اور کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے تابع دار اور فرما بردار ثابت ہوتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ کتاب ثبوت کے ساتھ آئی ہے، اس میں میریکل موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا معجزے کے ساتھ یہ آئی ہے۔ اور وہ میریکل جو ہے وہ 19 کا میریکل ہے، 19 کے ہندسے کے اوپر، اور وہ اس چیز سے پورا قرآن جو ہے وہ اس 19 کے ہندسے کے اوپر جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کی تمام صورتوں کی کل جیسے صورتیں ہیں 114، وہ 19 کے اوپر تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کی جتنی لفظ اللہ اللہ پورے قرآن میں جتنی بار آیا ہے وہ 19 کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ہے جو صورتیں ہیں، ہر چیز ایسی ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اس میں وہ 19 کے جو کا نمبر ہے اس کے اندر جیسے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ، پورا قرآن۔ اس میں سے ایک لفظ بھی کوئی اس میں سے نکالے گا تو وہ یا اس میں ایکسٹرا ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ فوراً اس کی جو ہے وہ شناخت ہو جائے گی، اور وہ فوراً وہ چیز جو ہے وہ پکڑی جائے گی کہ اس میں کوئی چیز یا ایڈ کی گئی ہے یا اس میں سے کوئی چیز نکالی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو محفوظ کیا ہے، اپنے اس میسج کو، اس پیغام کو جو انہوں نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے آج سے 1400 سال پہلے یہ کتاب بھیجی تھی، اس کو محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس ابھی ہم میں پھر پیچھے جاتی ہوں تھوڑا سا، کہ جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی یا عیسیٰ کو دی گئی تھی ان میں بہت خرابیاں آ گئی ہیں، ان میں بہت ساری انسانوں نے چیزیں ڈال دی ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ 19 کے ساتھ، 19 کے ثبوت کے ساتھ اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے کہ اس میں جو سورہ نمبر 9 کی میں 2 آیتیں آخر میں جو ڈال دی گئی تھیں، انسانوں نے پھر بھی شیطانیت ان کے جو اندر کی تھی اس نے پھر بھی پورا کام کیا، اور اس میں سورہ نمبر 9 اس کی آخر کی 2 آیتیں مزید ایڈڈ تھیں، اور اس پر 1400 سال سے پوری مسلم امت، علماء جو تھے وہ اس پہ بڑے شک و شبہ میں مبتلا تھے کہ یہ 2 آیتیں کس طرح سے بیچ میں ہیں، کیونکہ یہ جو تھیں وہ سورت جو تھی وہ مدنی تھی، اور یہ 2 آیتیں جو تھیں یہ مکہ کی سمجھی جاتی تھیں، کہ وہاں سے یہ وحی ہوئی تھی۔ تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، وہ خود بھی شک و شبہ میں مبتلا تھے، لیکن کوئی بھی کسی کے پاس بھی یہ ثبوت نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو ثابت کر سکتے کہ یہ کیسے ہے۔ ہر کوئی اندھوں کی طرح وہ اس میں تو شک و شبہ میں تو تھے جو علماء تھے، لیکن وہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس کو وہ نکال سکیں، کہ اس کو وہ ثابت کر سکیں کہ یہ کیسے ہوا یا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ یہ چیز ان کو کبھی سمجھ نہیں آئی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم رحمت للعالمین نے ہماری جو جنریشن ہے، ہم لوگوں کے ٹائم میں اپنا رسول بھیجا
جس نے آ کر، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس کے ذریعے سے، اس رسول کے ذریعے سے، یہ قرآن میں سے جو ہے یہ معجزہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اس کو نکالا، کیونکہ یہ کمپیوٹر ٹائم میں ہی نکلنا تھا۔ اور پھر اس کے ذریعے قرآن جو ہے وہ ان دو جو آیتیں انسانوں نے بیچ میں ڈالی تھیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو پیوریفائی کیا، اس ثبوت 19 کے معجزے کے ذریعے ان دو آیتوں کو نکال کے، کیونکہ وہ آیتیں اگر قرآن میں رہنے دیں تو پھر جو ہے وہ پورے کا پورا 19 کا معجزہ پورے قرآن کے اوپر چلتا ہی نہیں۔ تو اس لیے سبحان اللہ، میرے مالک نے خود یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ وہ خود اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے خود ہی اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس سے بڑھ کر برا کون ہے جو اللہ کی طرف سے ان ثبوتوں کو مسترد کرے اور ان کو نظر انداز کرے۔ جو لوگ ہمارے ثبوتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم انہیں ان کی غفلت کا بدترین عذاب دیں گے۔ اب اس ثبوت یہ عام ہے، یہ آپ کمپیوٹر پہ جائیں، 19 کا میریکل آپ کو اردو میں بھی ملے گا، آپ کو انگلش میں بھی ملے، اردو میں آپ کو مین اس کے ملیں گے، لیکن انگلش میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں تک محدود ہے، یہ پوری دنیا میں چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ جوز ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، سب جانتے ہیں اس 19 کے معجزے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور جو ہے وہ اگر پھر بھی لوگ کسی اپنی، چاہے اندر کی شیطانیت ہے یا ان کی جیلسی ہے یا ان کی اپنی ایگو ہے، جس بھی وجہ سے وہ جب اس ثبوت کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ 19 کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا 19 کا مذاق اڑاتے ہیں، یا وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے 2+2 کر کے 4 کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، جو کہ تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں تو پھر ان سے برا اور کوئی بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے برا، کیونکہ یہ چیز تو ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے، اس میں یہ بالکل مکمل تفصیل کے ساتھ، اور اس کا ہر ایک لفظ سچا ہے، اور اسی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اور کسی اور کتاب کے ساتھ کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور نہ ہی بیس لیس حدیثوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث ہے قرآن جو سب سے سچی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ تو آگے میں پڑھتی ہوں، اس کا جو ہے فٹ نوٹ ہے، اسی آیت نمبر 157 کا فٹ نوٹ بھی ہے، پہلے میں انگلش میں اور پھر اس کو اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ The role of the Quran's mathematical code is evident from the fact that the sum of the verse number 157 plus the geometrical value of Rashad Khalifa 1230, through whom the code was revealed, gives 1387 or 19 times 73۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ ہے اس فٹ نوٹ کا: قرآن کے ریاضیاتی ضابطے کا کردار اس حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت نمبر 157 کا مجموعہ، اس کو 157 جمع راشد خلیفہ کی ہند سے قدر 1230، جس کے ذریعے کوڈ ظاہر کیا گیا تھا، یعنی کہ راشد خلیفہ کے ذریعے ان کو جمع کریں، یعنی کہ 1230 اور 157 کو، تو یہ بنتا ہے، ٹوٹل بنتا ہے 1387، اور 1387 جو ہے یہ بھی 19 ٹائمز 73، تو یہ جو ہے اس کے اوپر پورا تک ضرب کھاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ ریاضاتی جو ضابطے کا جو کردار ہے، کہ یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ان کے رسول جو ہے وہ راشد خلیفہ کے ذریعے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے جو ہے اس کو نکالا، تاکہ ہم اس قرآن پر یقین لے آئیں
اور اس کی جو اندر احکامات ہیں ان پر یقین لے آئیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اب میں آیت نمبر 158 پڑھتی ہوں۔ اس کی ہیڈنگ ہے ریکوائرمنٹس آف دا ٹیسٹ۔ Are they waiting for the angels to come to them, or your Lord, or some physical manifestations of your Lord? The day this happens, no soul will benefit from believing if it did not believe before that, and did not reap the benefits of belief by leading a righteous life. Say, keep on waiting, we too are waiting. اب میں جو ہیڈنگ ہے اس کی پہلے اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ آزمائش کے تقاضے۔ اب آیت کا جو ترجمہ ہے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، یا تمہارے رب کا جسمانی شکل میں ظہور ہو؟ جس دن ایسا ہو جائے گا، کسی نفس کو ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور نیک زندگی گزار کر ایمان کے فائدے حاصل نہ کیے ہوں۔ تو کہو کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کی میں فٹ نوٹ بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ After believing, the soul must grow and develop through the worship practices prescribed by God. اس کا اردو میں ترجمہ ہے فٹ نوٹ کا۔ ایمان لانے کے بعد روح پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے عبادت کے طریقوں کے ذریعے پروان چڑھے اور نشو نما پائے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ یہ انتظار انسان کر رہے ہیں کہ یا تو فرشتے ان کے سامنے ان کو نظر آنا شروع ہو جائیں، ان کے پاس آئیں اور وہ خود آ کے ان کو کہیں کہ تم نے ایسا کرنا ہے، یا پھر تمہارا رب جو ہے وہ خود جسمانی شکل میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو تم پھر ایمان لاؤ گے؟ یہ کوشچن، ایک سوال ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے اس کا جواب بھی خود دے رہے ہیں کہ جس دن ایسا ہو جائے گا، ایسا بھی ہونا ہے۔ ہم انسانوں نے فرشتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن ہوگا، اور جس دن ایسا ہو جائے گا پھر کسی نفس کو ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا تو، کیونکہ وہ دن پھر ڈے آف ریزوریکشن ہوگا، یعنی کہ دوبارہ جب انسان، جو قیامت کا دن ہے یا فیصلے کا دن ہے، جس کے کئی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دن کے بتائی ہیں، تو اس دن پھر فرشتے بھی آئیں گے، اس دن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ سب جتنے بھی انسان آدم سے لے کر اب تک آخر تک، جتنے بھی چاہے انسان ہیں، جن ہیں، جو بھی ہیں، یہ جانور ہیں، درخت ہیں، جو بھی مخلوق ہیں، سات کائنات ہیں، سب جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں فرشتوں سمیت، اس دن وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے وہ سب حاضر ہوں گے۔ لیکن وہ دن ہوگا پھر فیصلے کا، وہ دن پھر اور چانس اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس دن آپ کے پاس کوئی ایسا پھر نہیں ہوگا کہ ہاں اب میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اب میں نے فرشتے بھی دیکھ لیے ہیں، یہ تو واقعی سچ ہے، اور میں جو ہے نا اب معافی مانگ لوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے بخش دیں گے۔ نہیں، اس دن پھر ایسا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایمان پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے اس کو پہچاننا ہے۔ یہ پیغام کتنا خوبصورت ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی، اس دنیا میں ہی، اس زندگی میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خوبصورتیاں آ جاتی ہیں، اگر ہم صرف اسی کے مطابق عمل کریں، یا صرف اسی کے مطابق ایک سوسائٹی بن جائے، ایک معاشرہ اگر صرف اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق بن جائے تو سوچیں کیا خوبصورت وہ معاشرہ ہوگا۔ لیکن ایسا ہے نہیں،
انسان کا زیادہ تر انسان جو ہے، میجورٹی میں جو انسان ہے وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ کوئی ایسا دن بھی ہوگا یا بعد میں کوئی ایسی زندگی بھی ہوگی۔ ایون وہ بھی جو اپنے زبان سے کہتے ہیں ہاں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، وہ شیطانی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرح کی دھوکہ بازیوں میں، جھوٹ میں، اور بھٹکے ہوئے ہیں، تو ہر طرح کی شرک کر رہے ہیں، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ آپ کو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام جب پیغام بھیجتے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، تو پہلے اس پیغام کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لانا ہوتا ہے، پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت پیغام کوئی کسی انسان ایسا نہیں دے سکتا، ایسے قوانین نہیں بنا سکتا، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے جنہوں نے بھیجا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایمان یقین کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق اپنی نیک زندگی گزارنا ہوتا ہے، اس پیغام کے مطابق۔ تو وہ جو ہے نا، وہ پھر انسان کی اس سے روح کی وہ غذا ہے جو نیک زندگی انسان بسر کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنے جسم کے لیے غذا کھاتے ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، چھوٹا بیبی جو پیدا ہوتا ہے انسان، اس سے لے کے ایک خاص لمٹ تک اس کی ہائٹ ہے، اس کا جسم ام، توانا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور پھر جو ہے جبکہ اگر اس کو وہ فوڈ نہ دی جائے، غذا نہ دی جائے، تو وہ بالکل ایک قحط زدہ ہو جائے گا، اس کی کوئی اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، وہ بالکل مردہ ہو کے پڑا ہوا ہوگا اور جلدی مر جائے گا۔ تو ایسے ہی انسان کی روح ہے، اگر اس کو بھی غذا چاہیے، وہ بھی بڑی ہوتی ہے، پروان ہوتی ہے، اور وہ جو بڑی ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اس کا وہ کوئی 6 فٹ 7 فٹ تک نہیں ہے اس کی لمبائی، اس کی لمبائی تو پورے ایک پلینٹ جتنی بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے تو وہ، اور ہر شرک سے پاک، تو وہ تو ایک ایک پلینٹ جتنے بھی ان کا جو ہے وہ سائز ہو سکتا ہے، اور ان کے اندر اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ اس دن جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہوگی تو وہ ان خوش نصیبوں میں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی پاور کو، اللہ تعالیٰ کی انرجی کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو وہ برداشت کر سکے گی، کھڑی ہو سکے گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کی جو اندر سولیں ہیں وہ ایسے ہوں گی کہ جیسے بلی چوہے جتنی مری ہوئی، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی انرجی آئے گی تو وہ تو وہیں پہ ہی تڑپنا شروع ہو جائیں گی، وہ تو وہیں ہی ان کو لگے گا کہ جیسے وہ آگ میں ہے۔ اور جو ہے وہ یہ فرق ہوگا اس دن ان دو قسم کے انسانوں میں، جو جنت کے مستحق ہوں گے اور جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو ایسے انسانوں کا پھر یہ انجام ہوگا۔ ہم روح کی جو ہماری نشو و نما ہے، جو پروان چڑھتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہمیں لیکن وہ وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، بے شک نظر نہیں آتی لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں اس انرجی کو، اس پیس کو، اس ہیپینس کو، اس کنٹینٹمنٹ کو جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح کو عطا فرماتے ہیں، اور جس میں ہم پھر زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب اس دن انسان خود اپنی جو مومن ہیں وہ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ان کے کاموں نے ان کو کتنا کتنا طاقتور اور کتنا بڑا کر دیا ہے، تو اس دن صحیح جو ہے نا سمجھ آئے گی۔ اسی لیے نیک زندگی گزارنا پہلے ضروری ہے۔ اگر اس وقت انسان کہے گا مجھے معاف کر دیں میرے رب العالمین، مجھے ایک اور موقع دے دیں، یا مجھے معاف کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح طریقے سے آیات میں کھول کر بیان فرمایا ہے کہ انہیں اور یہ آخری موقع ہے، انہیں اور پھر کوئی اور موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ جب پھر جائیں گے تو ان کی میموری تو ویسے واش آؤٹ ہو جائے گی، انہوں نے پھر وہی عمل کرنی ہے جو وہ اب پہلے کرتے رہے تھے۔ تو انہوں نے اس لیے انسان کا جو ہے بلیف
انسین کے اوپر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے الفاظوں کی پہچان انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اس کو پہچانے اور اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر کرے۔ تو میں اب جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی ماشاءاللہ اس روم میں بیٹھے ہیں، اگر وہ بہتر سمجھیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی اپنی اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو مزید آگے پھیلانے میں، بڑھانے میں وہ ضرور اپنی جو ہے وہ آ، اپنا علم بیچ میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم جو قرآن ہے اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. God, praise God. MashaAllah. Thank you, brother. Praise God. All praise belongs to God alone. MashaAllah. Thank you, sister. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ، پریز گاڈ، آپ نے کافی تفصیل سے کور کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت آیات۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کا بڑا وزن ہے اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک دو چیزیں بیچ میں آئی، میں ان کو اپنی بھی ذرا ریفلیکشن ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ پریز گاڈ۔ دیکھیں، روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں روشنی ہے جو بغیر اللہ تعالیٰ کا وجود ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی مثال بھی قرآن میں یہی دی ہے کہ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کے جیسے ایک برائٹ لائٹ ہوتی ہے، وہ پوری الگری بہت زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں انہوں نے مثال دی ہے کہ کس طرح ہے کہ جیسے کوئی کانکیو مرر ہے اور اس کے بیہائنڈ ایک لیمپ ہے، اور جو لائٹ ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ایسے جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دو مررز ہوتے ہیں، ایک آپ کے سامنے ایک پیچھے، تو ایسا لگتا ہے وہ دور تک ساری پکچر ایک دوسرے کو وہ کرتی ہوئی وہ بہت دور چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھیجتے ہیں تو وہ اپنی روشنی بھیجتے ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بغیر یہ سمجھیں کہ بالکل ہم ڈارکنیس میں چلتے ہیں، لٹرلی روح اندھی ہو جاتی ہے۔ روشنی ہے ہماری روح کے لیے کہ وہ سمجھے اور پروان کرے، بڑھے، نشو و نما اس کی ہوئے، کیونکہ ہم انسان صرف اپنی باڈی کو فیڈ کرتے ہیں، جو اصل پرسن ہے وہ ہماری سول ہے، ہماری روح ہے جو اندر ہے، اور اس نے کبھی فنا نہیں ہونا۔ وہ یا بہترین قسم کی جنت میں جائے گی، اور یا پھر وہ بہت بری جگہ ہے جسے جہنم کہتے ہیں، وہاں جا سکتی ہے۔ تو اگر اس کی نشو و نما اس روشنی سے نہ کی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہمیں اپنی روشنی، کیونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ان کا ایک ایک لفظ روشن ہے، اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ اس کا بے انتہا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو چیزیں وہ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے کر رہے تھے، اس کی بجائے وہ سیدھی راہ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو روشن ہے، باقاعدہ جو اللہ کی راہ ہے۔ وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو ایک جگہ بیکن بھی کہا ہے نا، بیکن ایک بڑی اسٹریٹ سی لائٹ ہوتی ہے جو بیسیکلی راہ دکھانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، وہ راہ دکھانے والی لائٹ ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ وہ جو رستہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ والا ہے، وہی سیدھا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب میں یا اپنی لائف میں ایون ڈیویٹ کرتے ہیں اس راستے سے، کوئی اور چیز کنسلٹ کرتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا،
مگر ہم اس کو ڈینائی کر کے یا اگنور کر کے جانتے بوجھتے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے راستے پہ چلے جائیں، یا جانے میں یا انجانے میں، تو وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو وہ پرماننٹلی تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ تو ماشاءاللہ اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ پہلے بھی گئی تھی، اور وہی روشنی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو پچھلے نبیوں کو دیا گیا، جو اب آیا، یہ ایک ہی سورس ہے اور ایک ہی میسج ہے۔ اور اس میں نہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نبی کون ہے یا پچھلی نسلوں کے نبی کون تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک انسان کو میسنجر بھیجا، لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ان کا میسج ہے اور جو روشنی دیتا ہے۔ تو جب میسنجر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنا کام مکمل خوش اسلوبی سے کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی ہائی ہیون میں انہوں نے جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ دن رات ان کی پوجا کریں، ہم اس روشنی کو پکڑ کے اس کو بجھنے نہ دیں، اور وہ چلتے رہیں تاکہ ہمیں بھی وہی مقام مل سکتا ہے، وہی اچھی جنت ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ یقیناً جنت کے اللہ تعالیٰ نے کئی لیولز بتائے ہیں کہ وہ تو ظاہر ایلیٹ آف دی ایلیٹ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو بھی جہنم سے ذرا سا بھی بچ جاتا ہے نا، وہ بہت بڑا اس کی فتح ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ جو صرف قرآن ہے، nothing but قرآن، وہی روشنی ہے۔ باقی نہ حدیثیں روشنی ہیں، نہ وہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، پرافٹ نے نہیں لکھی کوئی بھی حدیث، نہ ہیومن میڈ سننا ہے، کیونکہ سنت تو اللہ تعالیٰ کا میسج تو نہیں ہے، میسج تو یہی کتاب میں ہے۔ پرافٹ محمد نے جو بھی کیا، اگر آپ انہی کے راستے پہ بھی چلنا چاہیں تو وہ صرف قرآن کا راستہ ہے جو پرفیکٹ ہے، جو سب نبیوں نے وہی میسج دیا ہے۔ تھینک یو، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ 158 میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی جو ہیڈنگ ہے ریکوائرمنٹ فار دا ٹیسٹ۔ اب یہ سمپل اب دنیا کی حساب سے لے لیں، کہیں بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ اس ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہ اگر میں مطلب پورا اس ورس میں تھوڑا سا نا میں ٹاک اباؤٹ کہ یہ جو پرپز یہ ہے کہ بلیو کرنا، اور ہمارے پاس جیسے ماشاء اللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا، میریکل آف 19 ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں دے دی ہے، اور ہم اس حوالے سے پیچھے کتنی قرآن اسٹڈیز میں واضح طور پہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو واضح نشانیاں ہم سے پچھلی قوموں پر آئیں، اور واضح نشانیاں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، موسیٰ کی اگزامپل لے لیں، ان کی قوم کو جو واضح نشانیاں دیں ہم دیکھ سکتے ہیں واضح، اور ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ کاش اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو ہم اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، ہم موسیٰ کی کال کے اوپر لبیک کرتے ہوئے اللہ کی خالص عبادت کرتے۔ تو یہ سلسلہ ان کے لیے تھا، ہر قوم کے لیے جو ٹیسٹ جس حوالے سے جس ماحول میں تھے وہ ٹیسٹ تھا، وہ ان کے لیے ان کا ٹیسٹ تھا۔ اگر ہم اس ماحول میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بھی پھر ہم اس حوالے سے سوچتے، ہم آج کے جو ہم پریزنٹ ٹائم کے حوالے سے نہیں سوچتے، ہم ان کے حوالے سے سوچتے، ہم ان کی قوم میں ہوتے، ہمارا دماغ ان کی طرح ہوتا، تو وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا، ہم اپنی طرف سے ان کو زاویہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی ہمیں ایک پورا اسٹرکچر دیا، جیسے ان کو دیا تھا، عیسیٰ کی قوم کو دیا، آدم کی قوم کو دیا، نوح کی قوم کو دیا، ان کے اوپر جو پانی آیا تھا، یہ وہ جس قوم کے اوپر جیسے جیسے ان کے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ وہ بیٹھ کے اگر ہمیں دیکھیں گے تو وہ ہمیں ڈفرینٹ اینگل یا ڈفرینٹ زاویے سے دیکھیں گے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو نشانیاں دی ہیں وہ دے دی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ بڑی امیزنگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں،
the angels to come to them or your Lord or some physical manifesting, کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں یا فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں یا بہت بڑی کوئی ان کے پاس وہ آ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آلریڈی ہمیں بھیج دیا ہے، ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ جو ہمارے حساب سے ہمیں نشانیاں بھیجنی تھی وہ بھیج دی ہیں۔ ہم جو ہے انسان اگر آنکھیں بند کر کے اس طرح کی بات کریں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا اور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ جنت میں جانا کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ بہت ہی ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہمیں اپنے آپ کو، جیسے بیج زمین میں بوتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ صبح اٹھیں اور وہاں آم کا ایک بہت بڑا پیڑ اگا ہوا ہو اور اس میں مزے مزے کے آم اگے ہوئے ہوں۔ ایسا پروسیس نہیں ہے، اس میں کئی سال لگتے ہیں، ڈپینڈنگ آن کس وقت میسج ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کی جتنے بھی پاسٹ کے جو گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ ان کی مرسی ہے کہ وہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو اپنے آپ کو گرو کرنا ہے۔ یہ ایک پروسیس، ایک لرننگ، جسٹ لائک اینی، آپ اسکول مدرسے کہیں بھی جائیں تو آپ جا کے صرف ڈگری نہیں لے سکتے، یہ آپ کو وہاں پہ پڑھنا، اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، مختلف ایگزام سے گزرنا، یہ وہ ایک مرحلے ہیں اسلام کے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے 158 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی بات کو 111 جو آیت نمبر ہم نے پڑھی تھی پہلے اسی سورہ کی، اور وہ ہے کہ اس کی میں رفلی پڑھتا ہوں کہ even if he send down the angels to them, even if the dead spoke to them, even if he summon every miracle before them, they cannot believe unless God wills it to God's wills it. Indeed, most of them are ignorant. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے اور مردے ان سے بات بھی کرتے اور ہم ہر طرح کا کوئی معجزہ بھی ان کے سامنے لے آتے تو یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو اس ایریے میں جا کے 111 میں آس پاس پڑھیں، اور ہم نے اس پہ قرآن اسٹڈی کی تھی، اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ دس واز کہ یہ ان کے فیصلے کا نتیجہ تھا۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنا میریکل بھیج دیا ہے 19 کا۔ اب جو شخص سوچ کے پرپزلی اس کو انکار کرتا ہے تو یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور ایسے شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 111 میں کہ اگر اس کے سامنے ایسا شخص جو ہوگا جو انکار کر کے بیٹھ گیا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی معجزہ آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، وہ نہیں انکار لا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ پہ ایسے پردے لگا دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو کسی نہ کسی سے کر دیں گے، بھئی یہ تو ایلوژن ہے، یہ لائٹ ہے، وہ اس کو ہر میں کوئی نہ کوئی وہ ایکسکیوز ہی ڈھونڈے گا انکار کرنے کی۔ تو لیکن یہاں پہ اگر آپ 158 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے اگر وہ اینجلز اتر آئیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو یہ ایک بہت ہی نا سیم بات ڈفرینٹ انداز میں اللہ تعالیٰ، مطلب اس میں اس کی گہرائی میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ 111 میں جو شخص ہے اس نے انکار کیا تھا، اور زندگی میں رہتے ہوئے پھر اس کو سامنے کوئی چیز بھی آ جائے وہ اس کو نظر نہیں آئے گی، اس کے اوپر ایسے پردے پڑ جائیں گے، نہ تو اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ قرآن کی باتیں۔ لیکن 158 میں جو اللہ تعالیٰ بات کریں گے، یہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی بات ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ جو پردے انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ اس نے انکار کیا تھا، اس کے بعد اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن موت کے وقت وہ پھر پردے وہ ہٹ جاتے ہیں، پھر اگر ان کے سامنے جو فرشتے اور ساری جو چیز آتی ہے پھر وہ ایمان لائیں گے، کیونکہ ہمیں ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ قیامت کے دن ہر بندہ سرٹن لیول پہ پہنچا ہوگا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، مائی لارڈ سینڈ اس بیک ناؤ دیٹ وی ہیو اٹینڈ دا سرٹنٹی۔ قیامت کے دن تو مطلب انسان اس لیول پہ ہوگا کہ سرٹنٹی از اے ہائیسٹ لیول آف، کہ کسی بات کو اپنی جیسے آنکھوں سے دیکھ کے واضح طور پہ اس کو فل یقین آ جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ اس ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی مطلب اس میں آپ کو گہرائی میں خود بیٹھ کے اس کو سوچنا پڑے گا کہ 158 اینڈ 111 میں کیا فرق ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مطلب یہ سلسلہ کیا ہے۔ بہت ہی مطلب گہری باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اگر ہماری سمجھ میں آئیں ماشاءاللہ تو کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ جی ماشاءاللہ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ویژن ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہے جیسے اسٹیل ہوتا ہے، اسٹینلیس اسٹیل، اس کو آپ بینڈ نہیں کر سکتے، تو اتنا یعنی کہ
وہ چیزیں جو ہم پہ کلیئر نہیں تھیں یا کچھ فاگی تھیں، جیسے انسان کچھ چیزوں کو، سب لوگ ہمیں چاہے وہ بلیور ہوں گے یا نان بلیور ہوں گے، اس دن ان کو کلیئرٹی اتنی 100% ہوئے گی کہ کوئی ابہام نہیں ہوگا کہ میسج کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا، اور چیزیں بیونڈ ان کو پھر نظر آئیں گے، جیسا کہ بردر ماشاء اللہ بھی آپ نے مینشن کیا ہے کہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ پردے ریموو ہو جائیں گے نا. ٹوڈے وی ریموو جو ہے نا ان کا جو کرٹن ہے وہ بھی ریموو اللہ تعالیٰ کریں گے، جو ان کے اپنے ڈیسیژن کی وجہ سے ان کے اوپر پڑ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ کا لا ہے کہ وہ انسان کو ہر چیز ان کی، جیسے سسٹر ابھی ماشاءاللہ بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ ہماری طرف میسنجرز بھیجتے ہیں کلیئر ہدایات کے ساتھ. کلیئر اللہ تعالیٰ کیوں مشکل بنائیں گے کہ کسی پڑھے لکھے کو تو سمجھ آئے مگر کسی ان پڑھ کو سمجھ ہی نہ آئے. میسج سمپل ہے اور کلیئر ہمیشہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی لینگویج میں نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیں اور سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر روز پڑھیں، خاص کر صبح کے ٹائم تو ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ ہم اس کو بآواز پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم عربی میں پڑھ لیں اور ثواب مل گیا. ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تو ایک قانون کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بھری ہوئی روشنی. یہ تو ایسے ہے کہ آپ دیا تو جلا لیں لیکن اس کے اوپر آپ کوئی نا آئرن کرٹن ڈال دیں گے، نیچے تو دیا جل رہا ہے، چلو ہمیں اتنا پتا ہے، لیکن آپ کو روشنی تو نہیں پہنچ رہی ہوگی نا. اسی طرح قرآن کو اگر آپ فورن لینگویج میں پڑھتے ہیں جس سے آپ کا کوئی حرف اس کا سمجھ نہیں آتا، تو مسلسل لوگ کہیں گے جی آج میں نے قرآن کے اتنے، ایک تو سپارے بنائے ہوئے ہیں جو کہ قرآن میں کوئی مینشن نہیں ہے کہ قرآن میں سپارے کیا ہوتے ہیں. 30 سپارے بنا دیے. وہ اللہ تعالیٰ کی چیپٹرز ہیں 1 سے لے کے 114 تک. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ بھئی شروع سے پڑھو اینڈ تک، یہ نہیں کہ رینڈملی بیچ میں سے کھول کے ہم پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سمجھو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ. آپ کے اوپر وہی ریولیشنز آئیں گی جو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود ٹیچر ہوں قرآن کا. کوئی ہے جو سمجھنا چاہے تو اگر فرض کریں آپ سنسیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سنسیئر کو سمجھ آئے گا. سنسیئرلی جو لوگ سچ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے میرے اللہ یہ کوئی بھی جو ہے نا، اگر فرض کریں آپ کو کوئی بھی ریلیجن پہلے نہیں اور آپ سنسیئرلی اپنے کریٹر کو یاد کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی روشنی دکھائیں، مجھے کوئی گائیڈنس عطا فرمائیں، یا خیر یہ اس کا ایک تو یا میرا اپنا تجربہ ہے اس میں بہرحال. تو ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ، کیونکہ وہ تو سارے آپ کے پردے کھول دیں گے، سینہ کو کشادہ کر دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، اور آپ کو جو الفاظ ہیں ان کے ایکچوئل مطلب سمجھ آنے لگ جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنی لینگویج میں بھی بس پڑھتے جائیں اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پھر آپ کو ہر چیز کی کلیئرٹی آ جائے گی. ماشاءاللہ بس اتنا ہے. ماشاء اللہ 154 میں ابھی دیکھیں یہ بار بار یہ سلسلہ آیا ہے، اس میں تھوڑے سے ڈفرینٹ انداز میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ایک جو کانسیپٹ ہے کہ قرآن اونلی، صرف قرآن، واحد قرآن اور قرآن کے سوا کچھ نہیں. یہاں بھی اسی کا ہمیں عکاسی ملتی ہے 154 میں. اب یہ پورا یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے صرف اور صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے. 154 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ کی اگزامپل دے رہے ہیں، بہترین احکامات کے ساتھ مکمل اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی ایک روشنی اور رحمت جو کتاب موسیٰ کو دی تھی.
اب اس پہ ورڈنگ پہ غور کریں، ماشاء اللہ سے بہترین احکامات، مکمل، ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی. سیم باتیں قرآن کے لیے بھی ہیں، کیونکہ اگلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے، سیم سورس، سیم جگہ سے آئی ہوئی یہ بھی کتاب ہے، وہ موسیٰ کو دی تھی، وہ بھی سیم جگہ سے آئی تھی، اور یہ بھی ہمارے رب العالمین کی طرف سے ہمیں کتاب دی گئی ہے. اور سیم باتیں ہمارے قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہر چیز ہے. اور دیکھیں آپ نے کسی اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے موسیٰ کی کتاب کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ کسی چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے؟ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب ہے اور میں بہترین احکامات ہیں، مکمل ہے، ہر چیز کی تفصیل سے بیان کرنے والی. کوئی چیز رہ جاتی ہے اس میں؟ آپ کا کچھ اسکول کا کالج کا پروفیسر آ کے بولے کہ یہ کتاب ہے، یہ مکمل ہے، سپوز کر لیں فزکس کا چیپٹر سبجیکٹ ہے، بہترین ہے، یہ بیسٹ بک ہے جو ٹیکسٹ بک میں تمہیں دے رہا ہوں، مکمل کمپلیٹ ہے، اور اس میں ہر چیز جو ہے ہماری جو جس لیول پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہر تفصیل سے بیان کرنے میں. آپ کے پاس کوئی کوشچن رہ جائے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے بولے گا سر کیا میں وہاں سے کچھ لے سکتا ہوں، تو پروفیسر کو کیسے دیکھے گا؟ میں نے ابھی نہیں کہا تمہیں یہ بہترین کتاب ہے، مکمل ہے، اور ہر طرف تم کیوں جا رہے ہو ادھر؟ تو یہ واضح انڈرسٹینڈنگ جب دنیا کے اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر اسی اینگل سے ہم دین کو دیکھیں تو ہمارے دماغ میں بات سمجھ میں آئی، کیونکہ ہم دین کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. سیم اینگل سے قرآن کو بھی دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ سیم بات کر رہے ہیں کہ میری کتاب مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی اور ایک روشنی ہے. اب کوئی شخص کھڑا ہو کے کسی چیز کو بھی اٹھائے گا تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سے بالکل کفر نہیں کر دیا، اس نے انکار نہیں کر دیا، اس کے اپوزٹ نہیں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت، ایک کمانڈمنٹ کو بھی اگنور کرنا جو ہے نا وہ بہت سیریس بات ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے، یہ آپ پورے قرآن کو ریجیکٹ کرو، اس کا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت، اتنا پیارا قرآن کا تحفہ جو رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، آپ نے اس کو وہ رسپیکٹ یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ایک خوبصورت سے سل کی کور میں رکھ کے اونچائی پہ رکھ دیں اور اٹھا کے چوم میں سر پہ لگا کے پھر سینے سے لگا کے پھر اوپر رکھ دیں. رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھیں میرے رب نے کیا کہا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو غور کریں. آپ کسی کو ایک لیٹر لکھتے ہیں اور وہ کسی کو بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر لکھتے ہیں، اور وہ آپ کا جو پرابلی آپ کے والد ہیں کوئی بھی ہیں، اور وہ صرف اس کو وہ جب ڈاکیا وہ دیتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بجائے صرف چوم کے رکھ دیں، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تو امیجن کریں ہمارے رب کیسا فیل ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے، دس ٹو از اے بلیسڈ اسکرپچر، تاکہ تم اس کی پیروی کرو اور نیک زندگی گزارو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم رحم کی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ بات ہمیں کرنی پڑے گی، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے. اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے اور نیک زندگی نہیں گزاریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ گیا نا تو وہ اس پہ اب کیا ہی کہنا ہے. اور یہ جو 154 کا جو اینڈ ہے نا، اس میں بڑی بہت گہری بات ہے، اگر بندہ ذرا اس پہ تھوڑا خود غور کرنا سوچنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر یقین کر سکیں. یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے جو کہ مطلب ایکسپلین کرنا مشکل ہے. اس کے حوالے سے ایک اور بات کروں گا کہ سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 40، یہ جو آیت ہے یہ نا مجھے آنیسٹلی بچپن سے یہ میری فیوریٹ آیت تھی 27-40، اور میرے دماغ میں تھا کہ یہ ایسی کیا بات ہے اس آیت میں جو کہ ماشاءاللہ سے کچھ عرصے پہلے ہی اس کی مجھے ایک ڈفرینٹ اینگل نظر آیا اس آیت کا 27-40، جس میں وہ جب سلیمان کی کہانی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا عرش کون لا سکتا ہے، تو جس کے پاس کتاب کا نالج تھا، میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، کہ اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکے وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو میرے لیے یہ چیز ایسی تھی کہ بچپن سے کہ یہ جو ہے 27-40 کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا نالج تھا. پھر اللہ تعالیٰ 155 میں کہہ رہے ہیں یہ بھی دس ٹو از اے بلیسڈ اسکرپچر، سیم سورس، سیم جگہ سے یہ کتاب بھی آئی ہے. تو میرے لیے ہوتا تھا کہ یہ اس قرآن میں کیا ایسی خاص بات ہے، کیا اس سے بھی ایسے کام لیے جا سکتے ہیں کہ ہم بڑا سا پیلس موو کر دیں یا یہ کر دیں یا وہ کر دیں، یہ ایک سوچ تھی میرے دماغ میں. لیکن جب اس کو آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے نا، یہ آیت 27-40 اور اس کو آپ 155 سے ملا کے پڑھیں گے نا، تو ہو سکتا ہے بہت ڈیپ لیول پہ جا کے، جیسے پوئٹری ہوتی ہے نا، جیسے ہم علامہ اقبال یا کسی غالب کی شعر پڑھتے تھے، ایک تو ہوتا تھا کہ بالکل سامنے جو جب ہم پڑھتے تھے تو
ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ اس شعر کو آپ ایکسپلین کرو. ایک تو تھا سامنے ظاہری منظر، اس کا جو مین کانسیپٹ ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل بات شاعر نے لکھی ہوتی تھی وہاں تک پہنچنا ہوتا تھا. تو 27 میں 40 میں یہ پیلس موو کرنا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے. اس میں ایک کچھ اور باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ پیلس موو کرنے سے بہت ہی مشکل ہیں. ٹو بی آنیسٹ ود یو، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. وہ چیز جو ہے نا، ہمارا دماغ جاتا ہے وہ پیلس موو کرنے پہ، لیکن اس کے اندر بہت ہی گہری باتیں لکھی ہوئی. اگر آپ کو اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے تو اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ انسان اسٹڈی کرے قرآن کی. 27 40 اور اس سے پہلی 29 27 39 کو ملا کے، اور جب آپ پہ اس سورہ پہ ذرا اسٹڈی کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کی وہ لائٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اس میں اصل بات کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بات اس کی نہیں کر رہے. اس کا جب رفلی میں آپ کو جو ایک ڈائریکشن بتا سکتا ہوں نا انشاءاللہ، کہ دس از اے بلیسنگ فرام مائی لارڈ ویئر ہی ٹیسٹ می ٹو شو ویدر آئی ایم اپریشیٹیو اور اناپریشیٹیو. یہ بات ہے نا اس 27 40 میں، یہاں پہ ہے کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ میرے رب کی طرف سے، کہ جس سے وہ مجھے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں اپریشیٹیو ہوں کہ نہیں. Whoever is appreciative for his own good, and if one turns unappreciative, then my Lord is no need for him to most honorable. یہ بات ہے، لیکن یہ اس کو اور آپ کو گہرائی میں لے جانا پڑے گا کہ پیلس موو کرنا آسان کام ہے، اپنے رب کا حق سچے دل سے شکر گزار بننا اس سے کئی گنا مشکل ہے. اگر یہ بات ہوتی تو ہر دنیا میں ہر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دیم آر اناپریشیٹڈ. یہ چیلنج کیا ہے شیطان نے بھی کہ موسٹ آف دیم. سو وہ جو گہری بات ماشاء اللہ میں بات کر رہا ہوں نا، وہ یہاں سے نکلتی ہے اور اس کی آگے ایکسٹینشنز بنتی چلی جاتی ہیں اور آگے. اور یہ کر لینا، جو یہ اچیو کرنا ہے نا، میں تو سمجھتا تھا کہ کسی پیلس کو موو کرنا بڑی بات ہے. یہ اچیو کرنا ٹرولی، اس کو ڈیپر لیول پہ جا کے اپنے رب کا سچا شکر گزار بننا، وہ جو ہے نا وہ کام اگر جس نے کر لیا نا، تو ایک پیلس کیا، وہ تو کئی زمینیں موو کر سکتا ہے، کئی ارتھ، کئی گیلیکسیز موو کر جائے جس نے وہ چیز پا لی. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. ماشاء اللہ ہوپفلی میں نے کسی کو کنفیوز نہیں کیا، لیکن یہ سیریسلی جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں، اگر قرآن کے اوپر غور کریں نا تو بڑی مزے کی باتیں قرآن میں لکھی ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں، اور اس سے ہم محروم ہیں اگر ہم نے یہ دنیا ویسٹ کر دی دوسرے کاموں میں. تو انشاءاللہ انویٹیشن ہے سب کو کہ آئیں، پڑھیں قرآن، پڑھیں اور غور و فکر کریں. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.